چھوٹی ہوئی نمازیں کس ٹائم پڑھنا چاہیے اور اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ قضا نمازوں کو کب پڑھنا ہے؟ اور جو لوگوں کی پچھلی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، مثلا بہت ساری سالوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے 1 سال سے نماز پڑھنا اسٹارٹ کی، 5 سال 10 سال کی ان کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، وہ قضاء عمری پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ 2-4 نمازیں اگر کسی بندے کی چھوٹ گئی ہیں تو پھر ان کو کس ٹائم پڑھے، کون سے وقت میں پڑھے، اور اس کی نیت کس طرح سے کی جائے گی، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور کتنی رکعتیں پڑھنا ہے؟ دیکھیں، اگر کسی انسان کی ساری زندگی کی نمازیں قضا ہو گئیں اور وہ انسان قضاء عمری پڑھنا چاہتا ہے کہ ہماری جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ساری نمازوں کی ہم ادا کر لیں، ساری نمازوں کی قضا پڑھنا چاہتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ وہ 2 رکعت یا 4 رکعت اس طرح سے پڑھ لو، اس میں فلاں صورت ملا لو، اس میں فلاں صورت ملا لو، اور آپ اس طرح سے قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، آپ کی پوری زندگی کی قضا نماز معاف ہو جائے گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، 1% بھی ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی نماز نہیں ہے کہ آپ جس کو 2 یا 4 رکعت پڑھ لیں جس سے آپ کی پوری زندگی کی نمازیں معاف ہو جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ہم کو بتلائی ہے ہمارے لیے وہ دلیل ہے، کسی یوٹیوبر یا کسی مولوی کی بات ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ ہاں، اس مولوی اس عالم کی بات ضرور ہمارے لیے دلیل ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرے۔ اگر کوئی انسان اس کے ساتھ کتنا بھی بڑا لیول لگا ہو اور وہ قرآن و حدیث کے خلاف بات بتائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے لیے تو جو دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، قرآن دلیل ہے۔ بزرگان دین نے جو طریقہ ہم کو دیا ہے ہمارے لیے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو قضا نماز کو کس طرح سے پڑھا جائے اور قضا نماز کتنی رکعتیں ہم کو بعد میں پڑھنا پڑیں گی، اس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان سوتا رہ جائے اور نماز کا وقت نکل جائے، مثلا کسی انسان کی فجر میں آنکھ نہیں کھلی اور وہ انسان سوتا رہ گیا، 7 بجے 8 بجے آنکھ کھلی، یا انسان نماز پڑھنا بھول جائے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا انسان سوتا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے، یعنی اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ نماز کا وقت ہے اور پورے نماز کا وقت نکل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نماز کا کفارہ یہ ہے کہ وہ انسان وقت جیسے ہی یاد آ جائے نا کہ ہماری نماز چھوٹی ہے، فوراً اس نماز کو ادا کر لے، اور جب جاگے سو کر اٹھے تو فوراً وہ نماز کو پڑھ لے۔ نماز چھوٹنے کا، قضا ہونے کا کفارہ یہ ہے کہ جیسے ہی نماز یاد آ جائے نا اس کو اسی وقت پڑھ لی جائے۔ تو اب یہاں سے سمجھ میں آیا کہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کے بدلے، یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نہیں 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 نہیں، اس کو جو نماز چھوٹی ہے وہ پڑھنا ہی پڑے گی۔ اور علماء کرام نے اس کا ایک طریقہ لکھا ہے، وہ طریقہ یہ لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کی ایگزامپل پچھلی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو وہ یہ تصور کر لے، گمان لگا لے، آئیڈیا لگا لے کہ ہماری کتنی سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں۔ ایگزامپل کسی بندے کی 3 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، تو اس نے اب نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دی، شروع کر دی، تو اب وہ کیا کرے کہ فجر کی نماز آج ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو فجر کی نماز آج کی پڑھنے سے پہلے ہم 2 رکعت قضا کی نیت سے، فجر کی قضا نیت سے پڑھ لیں کہ ہماری پچھلی جو نماز چھوٹی ہوئی ہے نا فجر کی، ان میں سے ہم نے ایک نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ پھر ظہر پڑھنے سے پہلے ظہر قضا 4 رکعت پڑھ لے، اس میں سنتیں اور نفلیں نہیں پڑھی جائیں گی، صرف فرائض اور واجب 3 رکعت وتر کو ادا کیا جائے گا۔ عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے 4 رکعت قضا کی نیت سے عصر کے فرض پڑھ لے، مغرب کی نماز کے بعد پھر 3 رکعت مغرب پڑھ لے، اور عشاء کی نماز کے بعد پھر 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر واجب قضا نماز کی نیت سے پڑھے۔ تو اس طرح سے روزانہ 3 سال تک کرتا رہے۔ جب وہ 3 سال تک کرے گا تو پچھلی 3 سال کی جو اس کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ 3 سال کی قضا نمازوں کی ادائیگی ہو جائے گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے 2 سال کی نمازیں آپ کی قضا ہیں اور آپ ان کو 4 رکعت میں یا شب برات یا شب قدر میں اسی طرح سے نماز پڑھ کے آپ کی وہ ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ آپ سوچ کر دیکھیے کہ اگر کسی نے آپ کو 10,000 روپے آپ نے کسی سے ادھار لیے، اب آپ وہ 10,000 روپے دینے ہی نہیں چاہتے، اب آپ دونوں میں لڑائی ہو گئی، اب اس کو منانے کا، اس سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ سے میں نے 10,000 روپے ادھار لیے تھے، یہ لو 10 روپے لے لو اور مجھے معاف کر دو۔ ہرگز نہیں ہوگا بھائی، آپ کو وہ پورے 10,000 روپے اس کو واپس کرنا پڑیں گے کہ یہ لو 10,000 روپے،
یہ میں الجھ گیا تھا، مجھے نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، لہٰذا میں معافی چاہتا ہوں، یہ 10,000 روپے آپ اپنے پکڑو، جب تو معافی مل سکتی ہے۔ اب آپ پیسے پورے ادا نہ کریں اور معافی کے طلبگار بنے بیٹھے رہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں 2-3 نمازیں قضا ہو گئی ہیں، مثلا آج ہم ظہر کی نماز پڑھنے آئے تو ہماری فجر کی قضا تھی، تو آپ ظہر پڑھنے سے پہلے فجر پڑھ سکتے ہیں، یا اگر جماعت آپ کی چھوٹ رہی ہے تو پہلے آپ جماعت میں شریک ہو جائیں، اس کے بعد میں آپ 2 رکعت نماز جو فجر کی قضا ہوئی ہے اس کو پڑھ لیں۔ یعنی کہ اگر آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، آپ مغرب کی نماز پڑھنے گئے تو مغرب کی نماز کے بعد آپ عصر کی نماز پڑھ لیجئے۔ کل کی نماز آپ کی فجر کی چھوٹ گئی ہے تو آپ اس کو ظہر میں پڑھ سکتے ہیں، عصر میں پڑھ سکتے ہیں، مغرب میں پڑھ سکتے ہیں، عشاء میں پڑھ سکتے ہیں، اگلے دن فجر میں پڑھ سکتے ہیں، اگلے دن ظہر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، مکروہ اوقات کو چھوڑ کر کسی بھی وقت آپ قضا نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے نا آپ اس قضا نماز کو فوراً پڑھ دیں، جتنی جلدی ہو سکے، کل پہ نہ ٹالیں۔ اگر آپ 7 بجے 8 بجے سو کر اٹھے اور آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ ظہر کا انتظار نہ کریں، بہتر یہ ہے کہ آپ اسی وقت فجر کی قضا پڑھ لیں۔ اور اگر آپ فجر کی قضا پڑھیں گے تو 10 سے پہلے چاشت سے پہلے اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں سنتیں پڑھنے کا بھی آپ کو موقع مل جائے گا، سنت فرض دونوں کی قضا پڑھ لیں گے۔ اور اگر چاشت کا وقت نکل چکا ہے اور آپ ظہر وغیرہ میں یا 12 بجے کے بعد اگر فجر کی قضا کو پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو صرف 2 رکعت فرض پڑھنا پڑیں گی، فجر کی جو قضا ہوئی ہیں اس میں آپ کو سنتیں نہیں پڑھنا پڑیں گی۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔